سکینہ، اے مظلومہ اے سکینہ، اے معصومہ اے سکینہ، پانی معصومہ نے مانگا جو تماچے کھائے، پانی معصومہ نے مانگا جو تماچے کھائے، رو کے بابا کو بلایا تو تماچے کھائے، پانی معصومہ نے مانگا جو تماچے کھائے، چھیننے آیا جو زینب کی ردا بچی نے، چھیننے آیا جو زینب کی ردا بچی نے، شمر کو روکنا چاہا تو تماچے کھائے، پانی معصومہ نے مانگا تو تماچے کھائے، ڈھونڈتی تھی وہ تماچوں کی شکایت کے لیے، ڈھونڈتی تھی وہ تماچوں کی شکایت کے لیے، مل گیا بابا کا لاشا تو تماچے کھائے، پانی معصومہ نے مانگا جو تماچے کھائے، اپنے چہرے کو تماچوں سے بچانے کے لیے، اپنے چہرے کو تماچوں سے بچانے کے لیے، ننھے ہاتھوں سے چھپایا تو تماچے کھائے، پانی معصومہ نے مانگا جو تماچے کھائے، یہ تو اچھا ہی ہوا دل میں کہا کرتی تھی، یہ تو اچھا ہی ہوا دل میں کہا کرتی تھی، نہ رہے جب میرے بابا تو تماچے کھائے، پانی معصومہ نے مانگا جو تماچے کھائے، میر سجاد سکینہ بھی ہے زہرا کی طرح، میر سجاد سکینہ بھی ہے زہرا کی طرح، ہو گئی جب یہ یتیمہ تو تماچے کھائے، پانی معصومہ نے مانگا جو تماچے کھائے، سلام۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا
سبحان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولى الثقلين إمام الحرمين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم مصائبهم شجاعتهم عطشهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قال إني جاعلك للناس إماما برادران عزیز، محترمداران سید الشہداء، سواران آج ایام محرم کو تاریخ کا 4 تاریخ کا سورج غروب ہو گیا اور آپ 5ویں کی شب میں آ گئے. کتنی جلدی یہ ایام رخصت ہوئے ہیں کہ ابھی ایسا لگتا ہے کہ کل ہی فلک کے اوپر چاند نگار ہوا. یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ نوحہ، یہ فرش، ان سب کی وجہ سے بقا ہماری. یہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں، نہیں، اس لیے کہ اس کے کرنے کی ذمہ داری خالق اکبر نے لی ہے. بس فرق اتنا ہو گیا کہ ذمہ داری اس نے لی، جو کام اسے کرنا تھا اس کام میں اس نے عاشق علی کو، موالیان حیدر کرار کو یا آل محمد کے محبوں کو شامل کر دیا. اور یہ بزم کوئی ایسی ویسی بزم نہیں ہے. یہاں پر آنے کے بعد ہماری بات چھوڑ دیجئے، ملائکہ آتے ہیں، یہ سنتے رہتے ہیں. جب ملائکہ آتے ہیں اور مجلس کہیں برپا ہوتی ہے تو وہاں پہ جب ان کی شرکت ہوتی ہے، جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو جب یہ یہاں سے وہاں جاتے ہیں، جب وہاں جاتے ہیں تو جانے کے بعد اب جو فرشتے نہیں آ سکے وہ یہ کہتے ہیں بھائی یہ بتاؤ کہ تمہارے جسم سے یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے. ایسی خوشبو اس سے پہلے محسوس ہی نہیں کی گئی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا گزر ہو رہا تھا فرش کے اوپر، فرش عزائے سید الشہداء بچھا تھا، وہاں پر مجلس ہو رہی تھی، ہم وہاں سے شرکت کر کے آ رہے. تو جب وہ یہ کہتے ہیں تو دوسرے ملائکہ یہ کہتے ہیں بھائی پھر ہمیں بھی وہاں لے کے چلو، آپ وہاں ہمیں بھی لے کے چلیے، تاکہ جو خوشبو آپ کے پروں سے آ رہی ہے، جو میں محسوس کر رہا ہوں، وہ خوشبو میں بھی حاصل کر لوں.
تو وہ ملائکہ جو یہاں سے جا چکے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ایسا ہے کہ اب وہ مجلس تو اختتام ہو گئی ہے، اب انشاءاللہ پھر جب ہوگی تب، اس لیے کہ جہاں پہ میں گیا تھا جب تک مجلس ہوتی رہی تب تک میں وہیں پہ موجود رہا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ملائکہ جب آ جاتے ہیں تو ملائکہ کے جسموں سے خوشبو آتی ہے، اور ایسی خوشبو کہ جیسی خوشبو انہوں نے اس سے پہلے محسوس ہی نہیں کی۔ تو یہاں پر جب انسان آتا ہے تو اس کے جسموں سے خوشبو تو آتی ہی آتی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ پھر وہ جو ہے کشتی نجات میں سوار ہو جاتا ہے، اب نجات کے امکان اس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں۔ جو بھی یہاں پہ آ جاتا ہے، یہاں پہ آنے کے بعد یہ بدم ایسی ہے کہ یہاں پر کوئی فرقہ وارانہ کی گفتگو نہیں ہے، یہاں پہ جو آتا ہے سب صرف اور صرف ایک ہوتا ہے، نہ تو کوئی وشیعہ ہوتا ہے، نہ ہمارا اہل سنت بھائی ہوتے ہیں، نہ بریلوی ہوتا ہے، نہ دیوبندی ہوتا ہے، بلکہ آپ دیکھیں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ مسجد میں غیر کو نہیں آنے دیں گے، یعنی جو نان مسلم ہے وہ آپ کی مسجد میں نہیں آ سکتا ہے، لیکن امام بارگاہ درگاہ جہاں پہ فرش اعضاء آپ نے بچھا دی ہے، اب وہاں پر یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اسے روکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ جو آنے والا ہے، مسجد میں جو جا رہا ہے وہ کلمہ پڑھنے والا جاتا ہے، مسجد میں جو جائے گا وہ نماز پڑھنے والا جائے گا، مسجد میں جو جائے گا وہ عبادت کرنے والا جائے گا، مسجد میں جو آئے گا وہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا جائے گا، دوسرا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ اگر دوسرا گیا تو وہ طہارت نہیں رہ جائے گی۔ لیکن یہاں پر آنے والا جو آتا ہے، نہ تو کوئی شیعہ ہوتا ہے، نہ کوئی سنی بھائی ہوتا ہے ہمارا، نہ کوئی بریلوی ہوتا ہے، نہ اہل حدود ہوتا ہے، بلکہ اس بدم میں جو آتا ہے نا وہ صرف اور صرف حسینی ہوتا ہے، آپ حسینی ہوتا ہے وہ، اس لیے کہ اس بدم میں آنا سب سے بڑی دلیل یہ ہے انسان کی کامیابی کی، یعنی انسانیت کی دلیل سب سے بڑی یہی ہے کہ جو بھی فرش ادائے حسین میں یا بارگاہ امام حسین میں آ جاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ دیکھو ہمارا ضمیر ابھی زندہ ہے، ابھی ہمارا ضمیر زندہ ہے، ہم میں انسانیت ہے، اس لیے کہ جو انسانیت ہوگی تو حسین کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں پہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کلمہ پڑھ کے حسین کے قریب آئیں گے، اس لیے کہ قربانیاں الحمدللہ امام مظلوم نے جو دی ہیں یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن سب سے بڑی جو قربانی جو دی ہے اتنی عظیم، وہ اس بات کے لیے دی تھی کہ انسانیت باقی رہ جائے، اس لیے کہ جب انسانیت ہی نہیں ہوگی تو وہاں پہ عبادت کیسی ہے، وہاں پہ طہارت کیسا ہے، وہاں پہ اور دیگر اعمال کیسے ہوں گے۔ اور جب عبادت کرنے کے لیے بندہ آتا ہے تو عبادت کے لیے بھی شرط اولا یہ ہے کہ عبادت ہر کس و ناقص کی جو ہے قبول بھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں نماز پڑھنے والا جو بہت زیادہ نماز پڑھتا ہے وہ بہت ہی نیک انسان ہے۔ دیکھیے لباس کے اوپر جانے کے بعد یقین نہ کیجیے، اس لیے کہ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر باطن کا اندازہ نہیں لگایا جاتا۔ اب اگر ہم یہ سوچیں یا منا بھائی یہ سوچیں، دیکھیے یہ مثال ہے کہ ہم جو مولانا صاحب تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، وہ نمازیں بہت پڑھتے ہیں، یہ جنت تو ان کی ہو گئی۔ اچھا کبھی چلو انہوں نے تصور کیا اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی ایک ایسا بندہ ہو جو یہ کہے کہ بھائی دیکھو عبادت میں نے کی ہے، اب ہر چیز جنت تو ہماری ہو گئی، یہ جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے، جتنی آسانی سے ہم جنت دے دیتے ہیں اتنی آسانی سے جنت ملنے والی نہیں ہے۔ جنت ملے گی، منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، یقیناً ملے گی، لیکن وہ ملے گی کب؟ شفاعت کا وعدہ ہے، وہ حشر کے میدان میں ہے، جو ہم آج جا رہے ہیں، یہ جو ہمارا حشر اور برزخ کے درمیان کی جو زندگی ہے اس کو کون دیکھے گا؟
آپ دیکھ لیجئے کسی بھی امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں تمہاری برزخ میں ذمہ داری لے رہا ہوں. ہر ایک امام نے یہ کہا ہے کہ برزخ کی تیاری تم کر کے آنا, حشر کے میدان میں ہم تمہاری شفاعت کریں گے. تو یہ جو ہم نے یہاں کیا ہے کالا گورا, اب وہاں جا کے برزخ میں پہلے ہمیں بھگتنا ہے شوکت بھائی, اس کے بعد پھر آگے جائیں گے, اس لیے کہ بغیر کلیئر ہوئے تو جا ہی نہیں سکتے. اچھا کلیئر ہو گیا, اب جو ہے انسان, اب بات آ گئی تو میں عرض کر دوں کہ 2 رکعت نماز ہے جسے انسان, دیکھیے ہم اس فانی دنیا میں آنے کے بعد بہت کچھ بناتے ہیں. کیا جو مکان بیلنس, یہ اچھے جتنے مکان جو بنایا, بڑا عالیشان مکان بنایا منا بھائی میں نے, اور پتہ چلا کہ ابھی آج ہی بنا اور جناب اسرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے. بلکہ نہیں, جملہ بدلو, حاضر تو وہ روز ہوتے ہیں, ظاہر ہو گئے. اس لیے حاضر وہ ہوتے رہتے ہیں, ہماری نگاہوں کے اوپر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے. وہ آ کے یہ کہتے ہیں کس غفلت میں ہو, تم اپنے گھر میں نہیں دیکھتے ہو, تم اپنے عزیز و اقارب میں نہیں دیکھتے ہو کہ میں جو ہے کتنے لوگ چلے گئے. تو بس یہ سمجھ لینا کہ ابھی میں حاضر ہوا ہوں, جس دن میں ظاہر ہو گیا تو ہر چیز تمہارے لیے غائب ہو جائے گی پانی. تو پھر اب دوبارہ تم جو ہے اس چیز کو دیکھ نہیں پاؤ گے. یعنی حالت دن جیسے ابھی دیکھ رہا ہوں میں, آپ دیکھ رہے ہیں, ویسے تو روحوں کی جو روحانی آنکھیں ہیں اس کے ذریعے سے ہم ہر چیز دیکھتے ہیں, ہر چیز کو محسوس کرتے ہیں. اس لیے کہ جب مرنے والا اس فانی دنیا سے جاتا ہے, جب انتقال ہوتا ہے, جب ہم روتے ہیں نا تو وہ باقاعدہ چیخ کے کہتا ہے رو کیوں رہے ہو, ہم تو صحیح و سالم ہیں. لیکن ہماری آواز, اس کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں آتی, لیکن ہماری آواز اس کے کان تک جاتی. یہ بھی ایک مصلحت ہے. اس لیے تو بہرحال مکان بنوا لیا میں نے, بڑا عالیشان. پتا چلا کہ ابھی آج ہی تیار ہوا, سوچا تھا کہ اب آرام سے بیڈ کے اوپر سکون کریں گے, سوئیں گے. جناب اسرائیل علیہ السلام ظاہر ہو گئے, بولے بن گیا, یہ تمہارے کام کا نہیں ہے, چلو. بنوایا تھا رہنے کے لیے, آگے کہا نہیں چلیے بھائی اب آپ کا کام پورا ہو گیا ہے. دیکھیے یہ ضروری ہے, ضروریات زندگی میں سے ہے. مکان بنوانا چاہیے رہنے کے لیے عالیشان, اس لیے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ جب میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تو اس نعمت کو حق کے تصرف تمہارے لیے ہے, کس نے روکا ہے؟ جب ہے ہمارے پاس تو ہم اس کو جو ہے تصرف میں لائیں, عالیشان مکان بنوائیں. لیکن آپ بنوانے کے بعد غرور و تکبر نہیں ہونا چاہیے, کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھو ہمارے پاس تو اتنا ہے, تمہارے پاس کیا ہے. یہ ہمارا اور تمہارا جہاں ہوا سب کچھ ختم ہو جائے گا. میں نے پہلی مجلس میں ہمارا اور تمہارا کچھ نہیں ہے, یہاں پہ جو کچھ ہے سب فانی ہے. بس ہمارا صرف اور صرف اعمال و کردار ہے. جو ہم نیک اعمال کریں گے وہ ہمارا ہے, جو ہم نیک کردار کریں گے وہ ہمارا ہے. یہ بیلنس ہمارا نہیں ہے, یہ مکان ہمارا نہیں ہے, یہ اولاد ہماری نہیں ہے, یہ ہمارے عزیز و اقارب ہمارے نہیں ہیں. اس لیے کہ ہمارے ہوتے تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے, اور جو ہر وقت ساتھ ہوتا ہے وہی سب سے بڑا حقیقی ساتھی ہوتا ہے, وہی مونس ہوتا ہے, وہی مددگار ہوتا ہے. لیکن کیا کیا جائے, انسان اس دنیا میں آیا ہے تو آنے کے بعد جو سب سے زیادہ قریب رہے گا, جو ہمیشہ رہنے والا ہے, اس کے اوپر انسان غور نہیں کرتا ہے, توجہ نہیں کرتا ہے, دوسری چیزوں کے اوپر رہ جاتا ہے. اولاد کے اوپر ہم مرے مٹ رہے ہیں کہ اولاد کو کسی طریقے سے ہم کہاں سے کہاں پہنچا دیں. دولت کے لیے کمائے چلے جا رہے ہیں کہ دولت چاہے جیسے ہو آ جائے. لیکن یاد رکھیے جو دولت کمانے کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ آپ کمائیے, کسب معاش کیجیے. اس لیے کہ روایت میں یہ ہے کہ جو بندہ کسب معاش کرتا ہے اپنے اہل و عیال کے لیے, حلال طریقے سے روزی کماتا ہے, وہ نماز سے کہیں زیادہ افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز تنہا ہم پڑھ رہے ہیں, لیکن جو کسب معاش کر کے لے کے آ رہے ہیں نا, اس میں حق جو ہے دوسروں کا ہے, ان سب کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں.
یہاں نماز آنے کے بعد پڑھ رہے ہیں تو لہذا نماز ہمارا حق ہے، ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے، کسب معاش کر کے آ رہے ہیں تو باقی اور جو حق ہماری گردنوں کے اوپر ہے وہ بھی ہم ادا کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ نہ سوچیے گا کہ مولانا نے تو کہہ دیا کہ کسب معاش کیجیے، یہ نماز سے افضل ہے، نہیں، نماز پہلا ہے۔ اس لیے میں نے اس لیے کہا کہ وہاں پہ حق اور ہے تاکہ وہ حق بھی ادا ہو جائے گا، اور یہ نماز جو ہے یہ نماز آپ کا حق ہے جسے آپ کو انجام دے۔ تو عبادت ہوتی ہے، تو برزخ کی ذمہ داری ائمہ نے نہیں لی ہے، تیاری ہمیں کرنی ہے۔ فرمانے امیر کائنات غالب کل غالب مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں کہ جس کو کرنے کے بعد ہم کریں، آپ کریں، جتنے مومنین ہیں سبھی کریں۔ فرمان کس کا ہے؟ صدیق اکبر کا ہے، فرمان فاروق اعظم کا ہے، اور وہ صدیق اکبر جو منصوص من اللہ ہے، وہ فاروق اعظم جو منصوص من اللہ ہے۔ اس نے کہا کہ ایک ایسا اعمال میں بتا رہا ہوں کہ جس کو کرنے کے بعد بینیفٹ بہت ہے۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو، اگر برزخ کی تیاری کرنی ہے، دنیا میں گھر تو بہت بناتے ہو، آخرت میں اگر گھر بنانا ہے، دیکھیے اللہ اور اس کے اہل بیت یعنی محمد کے اہل بیت یہ سب محنت ہم سے کم لیتے ہیں، اجرت زیادہ دیتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، اگر کسی مزدور کو لے کے آئے نا، اسے 500 روپے پہ طے کیا ہے تو سوچتے ہیں کہ ہر 1000 کا کام کروا لیں، 8 گھنٹے کی جگہ اس سے 10 گھنٹے کی ڈیوٹی لے لیں۔ یہ ہمارا شیوا ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں جتنا دیا اس کا ڈبل لے لیں، لیکن خالق یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ محنت کم کرے، اجرت زیادہ مل جائے۔ اب ایسے ہی تھوڑی کہہ دیا تسبیحات اربع آپ پڑھیے تو آپ کو جنت میں گھر ملنے لگتا ہے، یہاں گھر بنانے کے لیے اتنا ٹائم لگتا ہے شوکت بھائی۔ تو بہرحال امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں برزخ میں اپنا گھر بنانا ہے، برزخ کی منزلوں کو آسان کرنا ہے، تو 2 رکعت نماز کو پڑھیے، اور نماز جو ہوگی اس کی نیت یہ ہوگی، امام نے فرمایا ہے کہ 2 رکعت نماز ہدیہ امت محمدی پڑھتا ہوں یا امت مسلمہ پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ، تکبیر کہی، اس کے بعد 1 مرتبہ الحمد، 1 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون، اور 1 مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ قل اللہ۔ یہ ہوئی 1 رکعت۔ دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے ہے۔ فرمان مولا متقیان ہے کہ اگر اس کام کو انجام مومن دے لے تو یقین مانیے اس کی برزخ کی منزلیں جو ہے آسان ہو جائیں گی۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ یہ بتائے گا کون؟ یہ بتائے گا تو وہی بتائے گا نا کہ جو رؤوف امام ہو، جو کریم ابن کریم ہو۔ ہر کوئی نہیں بتاتا ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ فائدہ اپنا ہونا چاہیے، لیکن ہماری جانیں قربان ہو جائیں آل محمد کے اوپر، انہوں نے اپنے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے، یا تو امت کے لیے کیا ہے یا خالق کے لیے کیا ہے۔ امت کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے مشقتیں جھیلی ہیں، مشقتیں برداشت کی ہیں، اور اس خالق کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یا علیہ محمد آپ چاہتے ہی کچھ نہیں مگر وہ کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ ان کی چاہت ہی نہیں ہے، ان کی چاہت اس کی چاہت ہے۔ ان کی چاہت کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ مرضی، بھائی ہماری مرضی ہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں، ہماری مرضی ہے، یعنی جو اللہ کی مرضی ہے وہ ان کی مرضی ہے، جو ان کی مرضی ہوتی ہے وہ خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس عمل کو انجام دے لے انسان تو انشاءاللہ برزخ کی راہیں آسان ہو جائیں۔ اس لیے کہ برزخ بہت دشوار منزل ہے،
اور یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ سب کی کثرتوں کے اوپر نہ جائیے. بات چلی تھی کہ کسی کے لباس کو ظاہری دیکھ کے باطن کے اوپر جو ہے باطن کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے. کوئی بہت زیادہ نماز پڑھ رہا ہے، ہم یہ سوچیں کہ بھائی یہ تو بہت بڑا نمازی ہے، مطلب کہ یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ منا بھائی کیا مولانا بہت نمازی پڑھ، جنت ان کی ہو گئی. ان میں تو اگر کوئی یہ سوچ لے بھیا، روایت میں ہے کہ ایک شخص تھا جو اللہ کی عبادت بہت کرتا تھا، بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، اور پھر یہ ہوا کہ وہ جو کہتا تھا نا، دعا جو کرتا تھا وہ قبول ہو جاتی تھی. بندہ جو کہتا تھا وہ قبول ہو جاتی تھی. ایک دن کافی دن جب ہو گیا، ہوتا ہے جیسے ہم کہیں کوئی کام کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ سامنے والا ہم سے خوش ہے تو سوچتے ہیں اب اس کے دل میں ہماری جگہ، اب ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. یعنی جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے، جو ہمارا مقصد ہے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اب اس نے یہ سوچا، کہنے لگا بھائی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ سے جو کہتے ہیں وہ قبول کر لیتا ہے، فوراً ہماری دعا مستجاب ہو جاتی ہے. اب تو اتنی، یہ سب عبادت کا نتیجہ ہے، یہ سب عبادت کا نتیجہ ہے. ہم نے اتنی عبادتیں کی ہیں، اب لہذا جنت ہماری ہے، جنت ہماری ہے. اچھا بھیا یہ کہہ کے جو ہے ٹھیک ہے عبادتیں کی، قبول ہو رہی تھی. اب اتفاق ایسا ہوا کہ پھر جب دعا ہوئی تو اب یہ ان کا امتحان تھا، دعا مستجاب نہیں ہوئی. یہ دعا ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، بہت سی دعائیں ہیں جو مستجاب نہیں ہوتی ہیں. جو نہیں مستجاب ہوتی اس کے اوپر بھی شکر خدا کیا کیجیے، اور جو ہو گئی اس کے اوپر بھی شکر خدا کیا کریں. جو ہو گئی الحمدللہ، جو نہیں ہوئی وہ بروز حشر جو ہمیں اس کا ملے گا اجر. اب یہ چلے جناب، اب دیکھیے ہماری عبادت کا عالم کیا ہے. کوئی بتائے، آپ کو یقین ہے کہ آپ کی نماز قبول؟ ہمیں یقین ہے. ہم نے جو یہ نماز پڑھی ہے مجھے یقین ہی نہیں ہے کہ ہماری عبادت قبول ہوئی یا نہیں. یہ تو اس کا کرم ہے، آل محمد کی نوازش ہے کہ جن کے طوفان میں ہماری نمازیں جو ہے مقبول ہو جاتی ہیں. ورنہ ہماری نمازوں کی یہ کیفیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائے. ہم پڑھنیات کرنے کے بعد آتے ہیں اللہ سب سے بزرگ و برتر ہے، اب پتہ چلا کہ اسی نماز کے درمیان میں ہم پوری جو ہے ممبئی کی سیر بھی کر کے چلے آتے ہیں. تو ایسی نماز سے کیا ہے؟ صبح اس نے راستے میں چلا، چلتے چلتے اسے جو ہے پیاس لگی. اب دیکھیے کہ عبادت کی قدر و قیمت کیا ہے اس کی. کیا دیکھا، سامنے سے ایک شخص چلا آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں مشق ہے. قریب ہے، اب کہا بھائی پانی پلا دو، میری پیاس سے حالت خراب ہو رہی ہے، ایک دم جہاں بلا ان قریب میری موت ہو جائے گی. اس نے کہا پانی بڑی مشکل سے، یہاں صحرا میں کہیں پانی نہیں ہے، پانی بہت مشکل سے ملا ہے، لہذا میں ایسے نہیں دوں گا. تو کہا کہ ایسا ہے جتنی عبادتیں تم نے کی ہے نا اس میں سے آدھی عبادت کا ثواب مجھے دو، آدھی عبادت کا ثواب مجھے دو. سوچے چلو دے دیتے ہیں، پھر پڑھ لیں گے، پوری کر لیں گے. اچھا پی لیا تھوڑا، وہ پھر چلے، پھر پیاس لگی، پھر بولے بھائی دیکھو ابھی میں نے آدھی عبادت دی تھی، اب مجھے ایک گلاس اور پانی دے دو. اس نے کہا دیکھو وہ ایک گلاس پانی آدھی عبادت کے بدلے میں تھا، اب یہ جو پانی لے رہے جو بچی ہوئی عبادت ہے وہ بھی دو، جو بچی ہوئی عبادت کی ہے تم نے جس کا ثواب ہے وہ بھی مجھے دو. انسان اپنی نمازوں کی کیفیت کو سمجھے، انسان اپنی عبادت کی کیفیت کو سمجھے کہ قدر و قیمت کیا ہے. کیا سوچا تھا کہ جنت تو ہماری ہے، ہماری دعا مستجاب ہو جاتی ہے. اب پتا چلا اس نے بھائی ایسا ہے کہ دے دو بھائی میرے. بولا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ آدھی عبادت کے بدلے میں ایک گلاس پانی تھا، یہ جو بچا ہوئی عبادت ہے تمہاری آدھی نا، اب یہ بھی دو تو میں تمہیں ایک گلاس پانی دوں گا. پتا چلا کہاں لے رہے تھے عبادت سے جنت، اور پتا چل گیا کہ ہماری عبادت کی قیمت کیا ہے. اما انسان کی جس کی پوری زندگی کی عبادت 2 گلاس پانی ہو، 2 گلاس پانی، اور وہ اس کے اوپر مضر ہے کہ ہمیں جنت مل جائے. اب فوراً ہی اللہ نے اس کا امتحان لیا تھا، اس لیے کہ اس کو یہ آ گیا تھا کہ بھیا عبادت کے ذریعے سے جنت ملتی ہے.
تو بھیا عبادت کے ذریعے سے جنت ملتی یقیناً ملتی ہے، لیکن اسی عبادت کے ذریعے سے ملے گی جس میں تکبر نہ ہو، جس میں غرور نہ ہو، اس لیے کہ سجدے شیطان نے بھی بہت کیے تھے لیکن ایک سجدہ نہیں کیا تو ساری عبادتیں بیکار۔ آواز قدرت کیا ہوا؟ اپنی عبادت کی قیمت کو دیکھ لیا، تم اس عبادت کے بدلے میں جنت تم اپنے لیے سوچ رہے ہیں جنت ہو گئی ہے۔ اب ذرا سوچو کہ تمہاری عبادت 2 گلاس پانی کے برابر تھی، اب اگر میں خالق تم سے حساب لینے کے اوپر آ جاؤں اور یہ تم نے میری عظیم نعمت پانی کا استعمال کیا ہے اس کا حساب لینے پہ آ جاؤں تو تم کس طریقے سے دو گے؟ ایک سلوات پڑھیے عظمت یہ عبادت اسی وقت ہوتی ہے جب علی کی ولایت دل میں ہوتی ہے، ورنہ وہ عبادت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کی ولایت کے بغیر خود میں نے پڑھا، آج ہی پڑھا تھا کہ مولا امیر کائنات نے فرمایا کہ بارش کیا ہے؟ رحمت ہے نا، آتی ہے تو انسان کو سکون ملتا ہے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ یاد رکھو آسمان سے جو بارش کا قطرہ چلتا ہے نا وہ زمین پر اس وقت تک نہیں گرتا ہے جب تک کہ 15,000 مرتبے منکر ولایت کے اوپر لعن نہیں کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ اتنی مرتبے لعن کر لیتا ہے تب زمین جو ہے اسے اپنی آغوش میں جگہ دیتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ باران رحمت کو تراب جو ہے ابو تراب کے منکروں کے لیے جب تک باران رحمت جو ہے بد دعا نہ کرتے تب تک زمین میں جگہ نہیں دیتی ہے۔ تو ولایت علی اتنا عظیم ہے کہ انسان سوچتا ہے عبادت کے ذریعے سے جنت میں پہنچ جائیں گے، تو یقین مانیے عبادت کے ذریعے سے جنت نہیں ملتی ہے۔ میں نے کہا کہ کردار اور ان کی محبت کی وجہ سے جنت ملے گی۔ یہ اگر اس لیے کہ قسیم نار والجنہ علی ہے، جب ان کی محبت ہوتی ہے تب عبادت ہوتی ہے، ورنہ وہ عادت ہوتی ہے۔ پر انسان سوچتا ہے کہ ہم نماز کے ذریعے سے پہنچ جائیں گے، حج کے ذریعے سے پہنچ جائیں گے، قرآن کی تلاوت کر کے پہنچ جائیں گے۔ آپ یقین مانیے کہ نماز بھی پڑھیے، روزہ بھی رکھیے، حج بھی کریے، زکوٰۃ دیجیے، قرآن پڑھیے، قرآن اسی وقت فائدہ دیتا ہے کہ جب ان کی ولایت دل میں ہوتی ہے، ورنہ انسان قرآن آپ کو قرآن کے حافظ بہت ملیں گے لیکن صرف زبانی ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن دل کے اندر اترتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن دل کے اندر اس وقت اترتا ہے جب علی کی ولایت دل کے اندر ہوتی ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ قرآن ہمارے سمجھ میں نہیں آتا تو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اس لیے کہ وہ یہاں سے جو ہے یہاں پہنچنے دل تک پہنچی نہیں، جب دل تک پہنچی نہیں تو آپ کی سوچ کہاں سے پہنچے گی؟ قرآن جب علی کی محبت میں پڑھو گے تو قرآن کی تلاوت باعث برکت بھی ہوگی، باعث رحمت بھی ہوگی، اور اگر علی کی عداوت میں یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے آپ سمجھ لیجئے کہ بظاہر تو قرآن ہوتا ہے لیکن آپ جنگ صفین میں دیکھیے نا کیا ہوا تھا کہ جو ان کے مقابل میں تھے انہوں نے واسطہ اسی کتاب کا دیا تھا۔ بظاہر جزدان میں جو ہے نیزے کے اوپر اٹھا کے یہی کہا تھا یہی حکم ہے، اب ہمارے اور تمہارے درمیان یہی فیصلہ کرے گا۔ اب ادھر جو علی کے ساتھ تھے وہ بپر گئے نہیں، اب جنگ کو روکا جائے۔ مولا کہہ رہے دیکھو ظاہر کو دیکھ کے باطن کے اوپر نہ جاؤ، اس میں قرآن نہیں ہے۔ اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ قرآن علی سے جدا ہو جائے؟ اس لیے کہ قرآن وہی ہوگا جہاں علی ہوں گے، حق وہی ہوگا جہاں علی ہوں گے۔ تو پتا چلا نیزے کے اوپر اٹھا دیا کہ یہ قرآن ہے، حکم ہے، لیکن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی محبت ہی نہیں۔ تو آپ یقین مانیے کہ جب ان کی ولایت دل میں آتی ہے تو عبادت ہو جاتی ہے، اور ورنہ چاہے جتنی عبادت کر لیں سب یہیں پہ رہ جائیں گی۔
اس لیے کہ یہ ہے کہ رسول کی حدیث ہے، یا علی اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی خیرات کرے، ایک دو سکے نہیں، پہاڑ کے برابر، پہاڑ ماشاءاللہ یہاں قریب میں ہے، اور کوہ احد کے برابر اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کر دے اور صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت کی موت مر جائے، اور اے علی اگر اس کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے تو اس کا سارا عمل بیکار ہے۔ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کے قریب آؤ گے تو تمہاری عبادت کو جو سلیقہ ملے گا، یہ بتائیں گی کہ عبادت کیسے ہوتی ہے۔ تو کیا ان کی نماز کے ذریعے سے بروز حج وہ سنتے رہتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں جب لوگ حساب کتاب ہو جائے گا تو جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، ہمارے پتہ چلا نامہ اعمال میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، یہ ہے زکوٰۃ ہے، یہ تمام نیک اعمال ہیں، چل رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جلدی جلدی جا رہے ہیں کدھر؟ جنت، اس لیے کہ جانے کی جلدی بہت ہوتی ہے جنت۔ اب اتنے میں آواز قدرت آئی، وقفہم، روکو ان کو، ٹھہراؤ ان کو، معبود کیوں؟ حساب ہو گیا، نماز ان کے پاس ہے، روزہ ان کے پاس ہے، حج ان کے پاس ہے، زکوٰۃ ان کے پاس ہے، یہ تمام نیکیاں کیے ہوئے ہیں، ان کے نامہ اعمال ان کو دیے جا چکے ہیں، اب ان کو جنت ہی میں تو جانا ہے، ان کو جنت ہی میں جانا ہے، اب کیوں روکا جا رہا ہے؟ سوالات تو ہو چکے، جوابات دے دیے گئے، سارے نامہ اعمال جو ہے سامنے ہیں، اب معبود کیوں روک رہا ہے؟ آواز قدرت آئی کہ ان کو روکو، معبود کیوں؟ کہا ان سے سوال کرنا ہے۔ سوال تو ہو گیا، قبر میں بھی ہو گیا تھا، حشر میں بھی ہو گیا، نماز کا ہو گیا، روزے کا ہو گیا، معبود کہہ رہا ہے نہیں، وہ سوال ہو گئے، ٹھیک ہے، ابھی مجھے ان سے اور سوالات کرنے ہیں۔ معبود وہ کون سے سوالات ہیں؟ تو تفسیریں یہ بتاتی ہیں کہ جو اللہ نے کہا ان کو روکو، ان کو ٹھہراؤ، یہ جو جنت کی طرف جا رہے ہیں، ان کو جنت جانے کی جلدی ہے، ابھی یہ جنت میں ایسے آسانی سے نہیں جا سکتے ہیں۔ نمازیں ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے، روزے ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے، حج ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے، نیکیاں ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ دیکھنا ہے اب جو میزان عدالت ہے اس میں ان کی نمازوں کو تولنا ہے، ان کے روزے کو تولنا ہے، ان کے حج کو تولنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ میرے معبود وہ کون سا میدان عدالت ہے؟ کہا ان کو روکا اس لیے ہے، ان سے سوال یہ کرنا ہے، سوال کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ ولایت علی ابن ابی طالب کا ہوگا۔ ولایت علی کا ہوگا۔ معبود اچھا ولایت علی کا اگر ہوگا، اگر نہیں ہوا تو کہا اگر نہیں ہوا نا، یہ جتنی ہے سب منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ علی کی محبت نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے پھر ان کی نمازیں جو ہے رائگاں ہو جائیں گی۔ ان کی محبت ہے، نماز ہے، پھر جنت بڑی آسانی سے ملے گی، اس لیے کہ یہ وہ ہادی ہے، وہ رہبر ہے جس نے امت کا ہمیشہ بھلا چاہا، جس نے امت کے لیے تمام مشکلات کو برداشت کیے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ علی ہے، لیکن دنیا نے طرح طرح کے الزامات ہر طریقے سے، غدیر میں اعلان ہو گیا محمد کے اوپر الزام، تم نے تمہارا دل نہیں بھرا، تم نے اپنے بھائی کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ دوش کے اوپر سوار ہوئے، تمنا دل میں پیدا ہو گئی کہ کاش کہ یہ تمنا، یہ چیز ہم کر لیتے۔ کل بات ہوئی تھی کہ جب فتح مکہ ہوا، بتوں کی صفائی جب ہو رہی تھی تو علی دوش رسالت کے اوپر سوار ہو کے صفائی کر رہے تھے، کسی کے دل میں تمنا ہو گئی، تمنا یہ ہوئی کہ کاش یہ کام میں کر لیتا۔ دیکھیے یہ رسول ہے، یہ امام ہے، دل کی باتوں کو جانتے ہیں، دل کے راز کو جانتے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں انہیں یہ بھی معلوم ہے۔ جیسے ہی دل میں تمنا پیدا ہوئی، فوراً ہی رسول اکرم نے کہا سنو، یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے جھکی نہ ہو، جس کے بعد دادا نے کبھی بتوں کے سامنے سر کو نہ جھکایا ہو۔ ہماری جانیں قربان ہو جائے رسول اکرم کے اس قول کے اوپر کہ انہوں نے کیا کہا، تمنا دل میں پیدا ہوئی،
کہا کہ وہ کر سکتا ہے جس کی پیشانی خود جس کے باپ دادا نے کبھی ان کے سامنے سر نہ جھکایا ہو۔ اب اس بات سے تو اندازہ یہ ہو گیا، ابو طالب کی عظمتوں کو سلام کیجیے، ہمارا سلام ہو سرکار ابو طالب کی عظمت کے اوپر، اس لیے کہ رسول نے فرمایا کہ وہ اور ہے، وہ اور لوگ ہوں گے جن کی پیشانیاں جو جھکی ہیں، لیکن علی اور ان کے بابا وہ ہیں جن کی پیشانی کبھی بت کے سامنے جھکی ہی نہیں۔ یہ ہے ابو طالب۔ ابو طالب نہ ہوتے تو اسلام پروان نہ چڑھتا، کلمہ پروان نہ چڑھتا۔ ابو طالب نے عظیم قربانی دی ہے، آپ دیکھ لیے دعوت ذوالشیرہ سے لے کے واقعی کربلا تک ہر جگہ آپ کو اولاد ابو طالب ملے گی، خون ابو طالب آپ کو نظر آئے گا۔ یہ اگر شخصیت نہ ہوتی تو اسلام پہلے ہی دن وہیں پہ بیٹھ جاتا۔ اس لیے دو شخصیتوں نے اسلام کو پروان چڑھانے میں بڑی محنت کی ہے۔ دولت جناب خدیجہ نے صرف کی ہے اور پشت پناہی رسول کی اب جناب ابو طالب نے کی ہے، لیکن امت مسلمہ کا عجیب انصاف ہے، جس کی دولت اسلام کے اوپر صرف ہو گئی، اسلام پروان چڑھ گیا، جس کی دولت کے صدقے میں لوگ غنی بن گئے، اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ اور ابو طالب کے بارے میں یہ کہ ثم نعوذ باللہ پڑھائی نہیں، تو بھیا ایک جملہ کہہ دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ کلمہ پڑھتا کون ہے؟ کلمہ کون پڑھتا ہے؟ جو غیر نان مسلم ہے، اس سے وہ کہے ہم دائرہ اسلام میں آنا چاہتے ہیں، تو کہا جائے بھائی آپ کلمہ پڑھ لیجئے، تو وہ کلمہ پڑھ لیتا مسلمان ہو جاتا ہے۔ اچھا کسی مسلمان سے یہ کہا جائے سجا کہ بھیا یہ بتاؤ کہ آپ کے ابا نے کلمہ کب پڑھا، اور اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ شوکت بھائی اے مولانا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ابا نے کلمہ کیوں پڑھا، کب پڑھا؟ ہاں یہ بتاؤ نا ابا نے کلمہ کب پڑھا؟ بولے نہیں، یہ کیسے آپ سوال کر رہے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ بھیا تم مسلمان ہو تو اس لیے نہیں بتا رہے ہو کہ تمہارے ابا نے کلمہ کب پڑھا۔ اچھا ٹھیک ہے نہیں بتا رہے ہو، آپ نے کب پڑھا؟ بولے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، ہم نے کب پڑھا؟ ہم تو مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، اور جو مسلمان کے گھر پیدا ہو جائے، جو مسلمان کے گھر پیدا ہو، جس مسلمان کی پرورش مسلمان کر دے، اب اس کے بارے میں ہمیں یہ اتھارٹی نہیں ہے، ہمیں یہ پاور نہیں ہے مجھ سے پوچھ لے آپ نے کلمہ کب پڑھا۔ تو بھیا جو مسلمان کے گھر پیدا ہو جائے اور مسلمان بنا کس کی وجہ سے؟ کہا کلمہ پڑھ کے، توجہ کیجئے گا، آخری فرض تک کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے۔ کیوں؟ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ کس کا پڑھ رہے ہیں؟ محمد کا۔ محمد کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ اب اتنی اتھارٹی نہیں ہے کسی کو کہ آپ سے کہہ دے کہ آپ کے ابا نے کب کلمہ پڑھا، آپ نے کب کلمہ پڑھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو بھیا جو کلمہ پڑھ لے اس کے بارے میں اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ اس سے سوال کیا جائے، تو جو خود محمد کو پال دے، سلوات پڑھیے خدمت عالم۔ تو بھیا کلمہ ہم اس سے نہیں پوچھ سکتے شوکت بھائی، اگر پوچھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ کیسے پوچھ لیا؟ ہم تو مسلمان ہیں، حالانکہ مسلمان ہونا بھی بڑا مشکل ہے، اگر حدیث اور روایت میں آئیں گے تو بہت سخت مندی ہے۔ اچھا کیوں؟ کیا کلمہ پڑھا ہم نے، اس لیے مسلمان ہم محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ محمد کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تو مسلمان ہو جا رہے ہو، اور جو محمد کو خود پال دے، اس کے ایمان کے بارے میں تحقیق کرتے ہو، تو بھیا ایک بات تو طے ہے کہ اگر ابو طالب کے ایمان کے بارے میں تحقیق ہوگی، علی کے باپ کے بارے میں تحقیق ہوگی، تو اوروں کے بارے میں بھی تحقیق ہوگی کہ بھیا انہوں نے کب پڑھا، انہوں نے کب پڑھا۔ تو لہٰذا اس مسئلے کو یہیں پر روک دیا جائے بہتر ہے۔ نہیں وہ نہیں پڑھا۔ اچھا کیسے پتا چلا نہیں پڑھا؟ بولے وہ ایسے ہے کہ آخری وقت تھا، رسول کا جا کے کان میں کہا چچا پڑھ لیجیے، چچا پڑھ لیجیے کلمہ۔
अच्छा तो फिर उसके बाद क्या हुआ? बोला उन्होंने कहा कि कलमा ही नहीं पढ़ा। बड़ी अजीब सी बात है, बात हो रही है कान में। शौकत भाई आपके बगल जो आदमी है आप उससे बात करें कान में, और क्या तीसरे आदमी को समझ में आएगी क्या बोल रहे हैं? अगर थोड़ी बुलंद आवाज हुई तो सुन लेगा, लेकिन अगर हल्की हुई तो सुनाई नहीं देगा ना। जितने भी अफराद यहाँ पे एक दूसरे से आप कान में बात करिए, बगल वाले जिससे बात हो रही वो तो सुनेगा, तीसरा आदमी नहीं सुन सकता। एक बड़ी अजीब समाअत है, बात हो रही कान में, बात हो रही हुजरे के अंदर। ये उम्मत मुस्लिमा के अजीब समाअत है कि अगर सुनने के ऊपर आ जाए तो हुजरे में कहीं जाने वाली बात सुन लेता है, न सुनने के ऊपर आए तो गदीर में कहीं जाने वाली। सलवात पढ़िएगा मानने के ऊपर आए, सुनने के ऊपर आ जाए, हुजरे में कहीं जाने, कान में कहीं गई बात, ये तो समझ में आ जाती है कि कहा नहीं पढ़ा उन्होंने। अच्छा नहीं पढ़ा तो क्या हुआ? बोले कि नहीं पढ़ा। अच्छा चलो यहाँ पे ये हुआ, और आगे चलिए। सरकार अबू तालिब जब रसूल आए उनकी पुष्पनाई कर रहे हैं, जब वो वक्त आया कि जब शादी हुई हुजूर की जब शादी हुई तो निकाह किसने पढ़ा? मिलेगा बोलेंगे वो तो अबू तालिब ने पढ़ा। अच्छा अबू तालिब ने पढ़ा, किसका? मोहम्मद का, जिसका कलमा हम और आप पढ़ते हैं, तमाम उम्मत मुस्लिमा पढ़ती है, तमाम उम्मत मुस्लिमा कलमा पढ़ती है। आप यहाँ के पूछे ये मिलेगा कि पढ़ा तो अबू तालिब ने निकाह, पढ़ा तो निकाह अबू तालिब ने। किसका पढ़ा? जिसका हम और आप कलमा पढ़ते हैं। अच्छा भैया ठीक है, पढ़ा, खुतबा निकाह भी हुआ। खुतबा निकाह में सबसे पहला लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह है, इंशाअल्लाह फिर कभी, इसलिए कि उस बात को पढ़ा। खुतबा किसने? सरकार अबू तालिब। निकाह किसने पढ़ा? अबू तालिब ने। अच्छा भैया तो ये आपके कहने के मुताबिक सरकार का निकाह सरकार अबू तालिब ने पढ़ा, क्यों? इसलिए कि वो उस वक्त थे। चलिए अच्छी बात है। हमने कहा अच्छा ठीक है, तो आपके कहने के मुताबिक तो यह है कि मामला जो है वो ये है कि कलमा ही नहीं। भैया फिर वही बात आती है कि इकरार बिल लिसान अलग होता है, इकरार बिल कल्ब अलग होता है। जुबान से कहना अलग होता है, जुबान और दिल से कहना अलग होता है। आप देखिए कि अफ़ाल अबू तालिब को देखिए, कोई ऐसी शख्सियत दिखाओ, कोई ऐसा बंदा दिखाओ कि जो अपने भतीजे के लिए अपने बेटे को बिस्तर के ऊपर लिटा दे। यहाँ पर अबू तालिब ने अपने बेटे को भतीजे के बिस्तर पे नहीं लिटाया था, बल्कि रिसालत को बचाने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे थे। कहा उन्होंने पढ़ा, अच्छा ठीक है हम गए। अब ये तो कानून बनना चाहिए, चाहे जिसे मर्जी है पढ़वा ले शौकत भाई, और ये होना भी चाहिए ना कि कलमा पढ़ते हैं, जिसका कलमा पढ़ते जब वो उसने जिससे मर्जी है पढ़वा ली, तो हमारी भी मर्जी चाहे जिससे पढ़वा ले, आपकी मर्जी आप चाहे जिससे पढ़वा ले। अच्छा चलिए चलने के बाद पहुंचे, सलाम दुआ हुई। कहा भाई ऐसा है कि आपके बेटे की अगर निकाह है तो काम कीजिए, आप अहले हदीस के पास पहुंच जाए। कौन है? कलमा पढ़ने वाला। कलमा किसका पढ़ता है? मोहम्मद का। उससे कहें कि आप बरेलवी है, मौलवी से आप निकाह पढ़वा लीजिए। हाँ ये कैसे होगा? मैं और बरेलवी मौलवी से निकाह पढ़वा लूँ? क्यों भैया? कहा नहीं ये नहीं हो सकता, हमारी शरीयत अलग है, उनकी शरीयत अलग है। तवज्जो कीजिएगा, हमारी शरीयत अलग है, उनकी शरीयत अलग है। अच्छा मैं गया बरेलवी भाई के पास, अन्य भाई आपके यहाँ भी अगर तकरीब है शादी की तो आप एक काम कीजिए कि आप जो निकाह है वो हमारे अहले हदीस भाई से पढ़वा लीजिए। बोले कैसी बातें कर रही हो ही नहीं सकता, हम और उनसे पढ़वा ले। ये क्यों नहीं पढ़वाओगे? क्या वो मुसलमान नहीं है? बोले हैं, कलमा नहीं पढ़ते? क्या पढ़ते हैं? तुम कौन सा कलमा पढ़ते हो? कहा वही कलमा पढ़ते हैं जो वो पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर, तवज्जो कीजिएगा, वही कलमा जो वो पढ़ते हैं वहां पढ़ते हैं। तो फिर भैया काहे के लिए? बोले नहीं शरीयत अलग है, शरीयत हम नहीं पढ़वा सकते। अच्छा भैया फिर हमने कहा कि चलो अब इनको जो हनफी मसलक के पास पहुंच जाए, आप पढ़वा लीजिए दूसरे से। बोले नहीं ये नहीं होगा। उनके अच्छा किसी शिया के पास चले, शिया को छोड़िए, इसलिए कि हमारा तो ईमान है, हम किसी और के दर पे जाते हैं, हम जाते हैं दर अहले बैत पे जाते हैं।
क्या कहा नहीं पढ़वा सकते? क्यों नहीं पढ़वा सकते? कहा कलमा। हमने कलमा तो वो भी पढ़ते हैं ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह वो भी कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह आप भी कहते हैं। कहा हाँ, लेकिन नहीं पढ़वा सकते। क्यों नहीं पढ़वा सकते? अच्छा भैया चलो ठीक है ना पढ़वाओ, बरेलवी जो है अहले हदीस भाई से न पढ़वाए, अहले हदीस भाई जो है बरेलवी से न पढ़वाए, हनफी जो है हम्बली से न पढ़वाए, शाफई से हम्बली से न पढ़वाए, चलो ठीक है। तो भैया किसी पंडित जी से पढ़वा लिया जाए। आपका दिमाग खराब हो गया है, कैसी बातें कर रहे हैं, बहक गए हैं। आप दीन इस्लाम से खारिज हो रहे हैं। हम मुसलमान होके किसी गैर से निकाह पढ़वा ले, अल्लाह अकबर, तवज्जो की। हम किसी मुसलमान होके किसी काफिर से निकाह पढ़वाने ये हो नहीं सकता। भैया किसी काफिर से निकाह नहीं पढ़वा सकते, अब किसी मुसलमान से भी नहीं पढ़वा रहे हो। क्यों नहीं पढ़वा रहे हो? कहा इसलिए कि उनकी शरीयत अलग है, हमारी शरीयत अलग है, उनकी शरीयत अलग है, हमारी शरीयत अलग है। बस भैया ये बात समझ में आ गई कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से निकाह उस वक्त तक नहीं पढ़वा सकता जब तक के मसलक एक ना हो, जब तक के शरीयत एक ना हो। तो भैया अब तो इस बात से समझ में आता है कि जो शरीयत मोहम्मद की है वही शरीयत अबू तालिब की है, जो मोहम्मद की शरीयत है वही अबू तालिब की शरीयत है, जो मोहम्मद का मसलक है वही अबू तालिब का मसलक है। सलवात पढ़िएगा। कलमा नहीं पढ़ा, कब नहीं पढ़ा? कहा कान में कहा तो नहीं, अच्छी बात है, नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, अजीब बात है। मानने के ऊपर आ जाए तो सब कुछ मान लो, ना मानने को तो कुछ ना मानो। ये नतीजा है इस डर से दूर होने का कि वो 30 पारों का कुरान तो हिफ्ज कर डाला, तो 4 लफ्जों का ईदे गदीर भूल गए। और गदीर जो भूले तो वहीं से 2 रास्ते हुए, वहीं से रास्ते अलग हुए। अब वहीं से इंसान जो है 2 रास्ते जो निकले, एक हिदायत का रास्ता था, एक दलालत का रास्ता था। एक सिरात मुस्तकीम के ऊपर चलते हुए इंसान अपनी मंजिलों तक पहुंच जाता, एक राह हिदायत से हट के जो है दूसरे रास्ते के ऊपर चलता तो अब उसके ऊपर गजब नाजिल होता, वो गुमराहियत के दलदल में धंसता चला जाता। और यही 2 रास्ते जब गदीर से अलग हुए हैं तो ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कि वो मंजिल आ गई कि वाक़या करबला थी। इसलिए करबला दर हकीकत मुखालिफ जो है वो मुनकिर विलायत अली इब्न अबी तालिब। आप तवज्जो कीजिए, मैंने कल अर्ज किया था, इमाम मजलूम ने खुतबे में कहा था, तो यही कहा था तुम्हारे बाबा की अदावत में मैं तुम्हें कत्ल करवा रहा हूँ। 5 मुहर्रम की शब आ गई है। 7 मुहर्रम को क़याम हुसैनी में पानी नहीं रहा। 8 को क्या हुआ ये हमें नहीं पता, 9 को क्या हुआ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि रवायतें और हमारे अइम्मा मासूमीन ने जो हमें बताया है उसके ज़रिए से हमें पता चला। आज 5 मुहर्रम की शब है। आज हम और आप ज़ैनब के लाल और मोहम्मद का मातम करने के लिए आए। कौन मोहम्मद? वो मोहम्मद जिसकी मजलूमियत पे हमारा सैकड़ों सलाम हो, कि जिसके ऊपर माँ कभी नहीं रोई। आज उन नौनिहाल बच्चों वाली के नवासों का मातम है, हुसैन के भांजियों का मातम करने के लिए हम और आप इकट्ठा हुए हैं। रोने में बुखल न कीजिएगा दादा, इसलिए कि रोना ही तो है, रोना हर एक की हसरत रही है। रोने की अगर इन आंसुओं के रोने गिरिया की कदर कीमत को पूछना है तो करबला वालों से पूछ लेना। शहजादी जनाब ज़ैनब से पूछो, शहजादी सकीना से पूछो कि जब रोती थी तो शिब्र का तमाशा लगता था। जब सैयद सज्जाद रोना चाहते थे ना तो जालिम पुष्ट के ऊपर अदियत देता था, ऐसे की अली थे। अदादारों हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, हम जितना चाहे रो सकते हैं, इसलिए कि हम जब रोएंगे तो हमारे चेहरे के ऊपर तमाचे नहीं लगेंगे, कोई हमें रोकने वाला नहीं। अजरुकुम अल्लाह, खुदा को कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। हाँ दादारो, रवायतें ये बताती हैं कि औल मोहम्मद, इस कौन औल मोहम्मद? जाफर तैयार के पोते हैं, अब्दुल्ला के बेटे हैं। बता दादारो, जब
शहजादी ज़ैनब की शादी जनाब अब्दुल्लाह इब्न जाफर से हुई है ना। जाफर तैयार है। एक मरतबा मौला अली ने बुलाया जनाब अब्दुल्ला को। बुलाने के बाद कहते अब्दुल्ला देखो मैं अपनी बेटी ज़ैनब की शादी तुमसे कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि इस दुनिया में हर बाप बेटी से मोहब्बत करता है, हर भाई बहन से मोहब्बत करता है, लेकिन अब्दुल्ला हर माँ अपनी बेटी से मोहब्बत करती है। लेकिन अब्दुल्ला याद रखना कि दुनिया कायनात आलम में कोई बाप रसूल जैसा नहीं हो सकता, कोई माँ जो है फातिमा जैसी नहीं हो सकती, कोई भाई होता है जैसा नहीं हो सकता। हे अब्दुल्ला देखो शादी तो कर रहा हूँ, लेकिन जब मेरा लाल हुसैन सफर के लिए जाए तो ज़ैनब को इजाजत दे देना। अजरुल्लाह अब्दुल्ला इजाजत का शादी हो गई। एक बहुत बड़े आलिम दीन है, उन्होंने इस बात को बयान किया है। वो फरमाते हैं कि अरब का दस्तूर यह था जब शादी हो जाती थी ना, तो जब बच्ची अपने शौहर के घर जाती 3 दिन तक कोई जाता नहीं था, तीसरे दिन मर जाती थी। बस शहजादी ज़ैनब की शादी तो हो गई अज़ादारों। अब जब तीसरा दिन आया तो आप यकीन से बताएं कि अली को ज़हरा न याद आई होगी कि हाँ ज़हरा होती तो बेटी ज़ैनब के घर जाती। बस अज़ादारों एक मरतबा जनाब के करीब बुलाया, तो बुलाने के बाद कहते हैं फिज़ा देखो ज़ैनब को तुमने माँ की तरह पाला है, ज़ैनब के घर तुम चली जाओ। बस अज़ादारों क़यामत की मंजिल है। अब फिज़ा जब जनाब ज़ैनब के घर पहुंची है तो क्या देखा, शहजादी मुसल्ला बिछाए हुए हैं। एक मरतबा जब निगाह पड़ी ना शहजादी ज़ैनब की फिज़ा के चेहरे के ऊपर आंखों से अश्क जारी हो गए। अब यहाँ पे आप सोचिए कि क्या सोचा होगा ज़ैनब ने, इसलिए कि हम ये सोचते हैं कि शायद ज़ैनब ने फिज़ा के चेहरे को देखा है तो माँ ज़हरा याद आ गई होगी, लेकिन अज़ादारों ऐसा कुछ नहीं है। ये हम भी सोचते रहे, हम भी जब सुन रहे थे तो यही सोच रहे थे कि शहजादी ज़ैनब ने यही सोचा होगा कि काश आज मेरी माँ ज़हरा होती तो आज हमारे घर आती। लेकिन अज़ादारों यही फिज़ा भी सोच रही थी। फिज़ा ने सवाल कर लिया ये शहजादी रो क्यों रही हो। शहजादी ने फरमा फिज़ा ये अम्मा फिज़ा क्या आप ये सोच रही है ना कि अम्मा ज़हरा के लिए मैं रो रही, तो ऐसा नहीं है। जुमला सुनेंगे अज़ादारों, बर्दाश्त कर सकते हैं तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। अब एक मरतबा शहजादी ज़ैनब कहती है ए अम्मा फिज़ा ये ऐसी बात नहीं है, मुझे जो है अपनी माँ ज़हरा नहीं याद आई है, इसलिए कि आप तो आ गई हैं। तो शहजादी ये रोने का सबब क्या है, रोने का माजरा क्या है, रोने का सबब क्या है। एक मरतबा फरमाती है ए अम्मा फिज़ा अरे 3 दिन हो गए मैंने अपने भैया हुसैन फिज़ा 3 दिन हो गए मैंने अपने भाई हुसैन की सूरत को नहीं देखा है। अरे मैं कहूँगा शहजादी ये मदीना है, अभी 3 दिन का वक्त हुआ है। अजरुकुम अल्लाह। अब ये जब जनाब फिज़ा घर लौटी है ना, लौटी तो यहाँ पे भी अजीब मंजर है, अजीब आलम है अज़ादारों। घर में गिरिया वो मुका का माहौल है। अब जब पता चला घर में गई क्या बात है, क्यों रो रहे हैं, क्यों गिरिया हो रहा है, बदाखरी मंजिलें हैं अज़ादारों। एक मरतबा फरमाया कि इमाम मज़लूम सो रहे थे, अभी ख्वाब से उठे हैं, गिरिया करते हुए उठे हैं। फरमाते हैं कि उन्होंने अम्मा ज़हरा को देखा और देखने के बाद ये कहती है अम्मा ज़हरा ने फरमाया कि हुसैन अरे 3 दिन हो गए ज़ैनब तेरे बगैर तड़प रही है, बस हुसैन गिरिया कर रहे हैं। बस मौला ने हुस्न दिया, सबसे आगे इमाम हुसैन है। अब ये है बहन और भाई की मोहब्बत। 3 दिन के लिए जुदाई बर्दाश्त न हुई ज़ैनब से। मैं कहूँगा शहजादी अरे वो क्या आलम होगा जब हुसैन रुखसत आखिर के लिए आएगा। अज़ादारों काफिला
मदीने से करबला आ गया। आज 5 मुहर्रम है, पर ज़ैनब के बच्चों को जो है इजाज़त मिल गई। ज़ैनब के बच्चे मैदान में गए, लाशा आ गया। लाशें जब आए हैं तमाम बीवियों ने मातम किया है, लेकिन ज़ैनब ने है अपने लाल के लाशे के ऊपर रोई नहीं, कैदी बन गई। हुसैन के लाशे के ऊपर गिरिया किया है, कैदी बन के जिंदाने शाम में रही, वहां से वापस आई। ये तमाम मंजिलें सुनते रहते हैं। ज़ैनब कहीं पे न रही, लेकिन अज़ादारों एक मंजिल आई है कि जब ज़ैनब अपने घर में गई और जाने के बाद हुजरे में निगाह पड़ी तो नन्हे नन्हे मुसल्ले ज़ैनब को न मोहम्मद याद आए। ए मेरे लालो न मोहम्मद, अरे ममता तड़प रही है। ए मेरे लाल मुझे माफ करना, तेरे ऊपर गिरिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिकज़ा यदीद कसम से करे वरला तुझे तेरे हक़ का वास्ता अले मोहम्मद के हक़ का वास्ता हम सब की इस मुख्तसर सी इबादत को शरफ़ कबूलियत इनायत फरमा। महबूब तुझे तेरे हक़ का वास्ता अले मोहम्मद के हक़ का वास्ता उलमाए दीन का साया हमारे सरों के ऊपर महफूज रहे। रोज़ा है मुक़द्दसा की हिफाज़त फरमा। परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा, परचम कुफ्र निफाक को सर नबू फरमा। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके आवान मंसार में शुमार फरमा। हज़रात सूरह फातिहा जुमला मरहूमी की रूह को कहती थी ज़ैनब यूं माँ का मान निभाना, यूं माँ का मान निभाना। ए ओनो मोहम्मद, ए ओनो मोहम्मद, शबीर पे तुम सदका हो अब खैमे में बेटा, तुम लौट कर नाना। ए ओनो मोहम्मद, ए ओनो मोहम्मद, ए ओनो मोहम्मद, ए ओनो मोहम्मद। ए माँ को यकीन तुम माँ की बात रखोगे, ये याद रहे ख़ैमों में प्यासे बच्चे, दरिया पे अगर जाना हो शहरों के प्यासों, तुम प्यास ना बुझाना। ए ओनो मोहम्मद, ए ओनो मोहम्मद, ए ओनो मोहम्मद, ए ओनो मोहम्मद। हर हाल में तुम पर लाजिम हो शुक्र खुदा का, ए शहज़ादो ए सब तुम्हारा विरसा, फर्जंद हो तुम ज़ैनब के शिकवा नहीं करना, जब तक कोई खाना। ए ओनो मोहम्मद, ए ओनो मोहम्मद, ए ओनो मोहम्मद, ए ओनो मोहम्मद। कब हम पे सितम करने के लिए आए हैं, ये बदरोगढ़ के बदले के लिए आए हैं। लाजिम है रज़ा से पहले मैदान में तुम पर मदहे अली सुनाना। ए ओनो मोहम्मद, ए ओनो मोहम्मद, ए ओनो मोहम्मद, ए ओनो मोहम्मद। जब सास तुम्हारी बच्चों पढ़ने वाली, उस वक्त सिराने
آئے گی مگر میری دل کی میرے خواہش ہے اس دم میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد جب لاش اٹھا کر خیمے میں لائے سرور زینب یہ بولی اشکوں کو اپنے چھپا کر میں بھی نہ تمہیں روگی اور میرے لیے بھی آنسو تم بہانا اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد Say, 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 say.